ٹھیک ہے، تو اسلامیات پڑھانے کے مقاصد، ٹھیک ہے، توجہ سے سمجھ لیجئے کہ جب ہم اسلامیات پڑھا رہے ہیں بچوں کو تو ہم کیا چاہتے ہیں ان سے آؤٹ پٹ، یعنی اسلامیات پڑھانے کے بعد ہم چاہ رہے ہیں کہ بچہ کیا بن جائے، اس کی سوچ کیسے ڈیولپ ہو جائے. تو اس میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ اللہ کی ربوبیت کا احساس پیدا کرنا. یعنی ہم اسلامیات پڑھا رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر اسٹوڈنٹ کے اندر یہ احساس ڈیولپ ہو جائے کہ خدا اس کا رب ہے. کائنات کا پورا سسٹم خدا کا سسٹم ہے، یہ خدا نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کے رب ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کو پالنے والے ہیں، اور یہ سارا نظام میں کائنات اللہ ہی کی مرضی سے وقوع پذیر ہو رہا ہے. اس کا دنیا میں آنا بھی اللہ کی مرضی ہے اور اس کا دنیا سے جانا بھی اللہ کی مرضی ہے. یعنی اسلامیات پڑھانے سے یہ نتیجہ نکلنا ضروری ہے کہ ہر بچے کو یہ احساس ڈیولپ ہو جائے کہ اس کا ایک رب ہے، اس کا ایک خدا ہے، اللہ. ٹھیک ہے، ہم نے پتہ چلا 8 سال تک بچوں کو اسلامیات پڑھائی اور 8 سال میں یہ احساس پیدا نہیں کر پائے کہ بچہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، یعنی اس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ عام زندگی گزارنے کے دوران یہ سوچ ہی نہیں پاتا کہ اس کا خدا موجود ہے، اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور وہ دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ اسے واپس خدا کے پاس جانا ہے اور جواب دہی کے لیے ایک نہ ایک دن خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ احساس اگر اس کے ذہن میں اور دل میں ڈیولپ نہیں ہوتا تو ہمارا اسلامیات پڑھانے کا مقصد فوت ہو گیا. تو ہر ٹیچر جب اسلامیات پڑھائے تو بار بار اس بات کا اعادہ کرے کہ خدا کا تعارف، خدا کی پہچان، ٹھیک ہے، اس کی ربوبیت، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے. یہ جو پوری کائنات کا نظام ہے یہ قدرت کا نظام ہے، ہمارا نظام نہیں ہے، یہ قدرت کے نظام کے تحت ساری چیزیں چل رہی ہیں اور ہم قدرت کے نظام کا حصہ ہیں. یہ احساس جو ہے وہ کہلاتا ہے کہ اللہ کی ربوبیت کا احساس پیدا ہو جائے. دوسرا جو مقصد ہے اسلامیات پڑھانے کا وہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل سمجھنا. یعنی اسلامیات پڑھتے وقت اور اسلامی زندگی کو سمجھتے وقت اگر اسٹوڈنٹ کو یہ بات پتہ نہ چلے اور یہ اس کی سائیکی یا یہ اس کی سوچ ڈیولپ نہ ہو کہ اس کا لیڈر کون ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنا لیڈر جو ہے وہ ہٹلر کو سمجھ جائے، وہ اپنا لیڈر جو ہے وہ کسی دوسرے سیاستدان کو مان لے، تو ہم کہیں گے کہ اسلامیات پڑھانے کا مقصد فوت ہو گیا. اسلامیات پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بچے کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے آئیڈیل ہے. وہ اپنے زندگی کے تمام معاملات کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ یہ معاملہ مجھے کرنا ہے تو کس کی نقل کرنی ہے، کس کے طریقے کو فالو کرنا ہے. وہ اپنی سوجھ بوجھ کے لیے زندگی گزارنے کی سوجھ بوجھ کہاں سے لے رہا ہے، وہ نظریات کون سے ہیں جن کو فالو کر رہا ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں، ایک بچے سے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگا کہ جو ہندوؤں کی دیوالی ہے سر یہ بڑا زبردست جو ہے نا ان کا میتھڈ ہے. میں نے بولا کیسے زبردست میتھڈ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ بڑا مزہ آتا ہے سر، دیکھیں وہاں پٹاخے پھوڑتے ہیں، پھر لوگ ناچتے ہیں اور کلچرل جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، اسی میں لڑکے لڑکیاں بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو پرپوز کرتے ہیں، تو بڑا اچھا سسٹم ہے. تو میں بڑا حیران ہوا، یقیناً اسلامیات کا ٹیچر کام نہیں کر رہا. اگر اسلامیات کے ٹیچر نے اس بچے پہ کام کیا ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھ پاتا کہ انڈیا کا یہ سسٹم بہترین سسٹم ہے. وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کے فائدے کم ہیں اور نقصانات بہت زیادہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوسائٹی اور معاشرہ دیا ہے وہ اسلام پر اور قرآن پر مبنی ہے، اس میں ان ساری چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. تو اسلامیات کا ٹیچر اگر کام کرے گا بہترین تو بچوں میں یہ احساس ڈیولپ ہو پائے گا کہ ان کو اپنی زندگی کے طور طریقے کہاں سے لینے ہیں، یعنی اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے رہنما اصول کہاں سے لینے ہیں.
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر نہیں لے رہا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی آئیڈیل نہیں بن رہی، تو معذرت کے ساتھ اسلامیات پڑھانے کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو گیا. ٹھیک ہے. آج بھی جب ہم کتاب پڑھتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں تو اس مطالعے کے دوران مختلف نظریات ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن مختلف نظریات پڑھنے کے بعد ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ اعلیٰ اور عرفہ ہے، عقلی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی. تو اسلامیات پڑھانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ اسلامیات ہم پڑھا رہے ہیں اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ زندگی کے ہر معاملے میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل سمجھنے لگے، ماننے لگے. تیسرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسالک اور فرقوں سے بالا تر ہو کر اسلام کو سمجھنا. یہ بڑا ایک مسئلہ ہو گیا ہے ہمارے ہاں، کیونکہ ہمارے ہاں دین اسلام میں بے شمار فرقے بن گئے ہیں. کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے. اور جب بچے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں تو دراصل اسلام کو پڑھنے کے بجائے وہ کسی فرقے کو یا کسی مسلک کو پڑھنے لگتے ہیں. ہمارے ہاں تو مسجد بھی اللہ کا گھر نہیں رہی، بلکہ وہ دیوبندیوں کی مسجد ہو گئی ہے اور وہ اہل حدیث کی مسجد ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی مسجد کہاں ہے یہ بڑا جاننا جو ہے نا مشکل ہو گیا ہے. اگر ہم نے اپنی کلاس روم کے اندر بھی یہ معاملات ایسے ہی رکھے، مسلک کی لڑائی رکھی، تفرقے کو زندہ رکھا، تو پھر یہ ایک اور طوفان کریٹ ہونے والا جو نئی نسل جو ہے وہ بڑے ہونے کے بعد کرے گی. اسلامیات کے استاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہم آہنگی پیدا کرے. وہ بجائے اس کے کہ کسی فرقے اور کسی مسلک کو پڑھائے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث پڑھائے. وہ اللہ تعالیٰ کا دین جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے بغیر کسی کمی اور بیشی کے اپنی کلاس میں بچوں کے سامنے رکھے. ان باتوں سے اجتناب کرے جن سے فرقے کی اور مسلک کی بو آتی ہے. کسی کی برائی نہ کرے. میں تو یہ اصول یہ جانتا ہوں، یہ اصول اپنانا چاہیے اسلامیات کے ٹیچر کو کہ وہ کلاس میں کھڑے ہو کر بار بار یہ بات کہے کہ سارے مسلک میرے مسلک ہیں، سارے فرقے میرے فرقے ہیں، سارے عالم میرے عالم ہیں. پہلا اعلان کر دے تاکہ نفرت کا معاملہ ختم ہو جائے. ہر فرقے کا عالم میرا عالم ہے. میں اس کا ویسے ہی احترام کرتا ہوں جیسے اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں. یہ اعلان وہ پہلے کر دے. اس کے بعد وہ دین کو قرآن اور حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرے اور وہی اس کو پرچار کرے. کسی فرقے کے خلاف تشدد کی بات اور نفرت کی بات جو ہے کلاس روم میں نہ کرے. اچھا، پھر جب وہ ایسا کرے گا اور وہ اسلام کی ایک صحیح تصویر بغیر کسی فرقے اور مسلک کی آمیزش کے جب بچوں کے سامنے پیش کرے گا تو بچوں کے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ بجائے اس کے کہ تفرقے اور فرقے اور مسلک کو پڑھیں، وہ اسلام کا مطالعہ کریں. آج ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. آج اگر ہم بچے سے کہتے ہیں کہ آپ اسلام پڑھیں تو انہی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے جو براہ راست اس کو اسلام سمجھنے میں مدد نہیں دیتی بلکہ وہ کسی فرقے کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. تو ہمارا جو اسلامیات پڑھانے کا مقصد ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ تمام مسالک اور فرقوں سے بالا تر ہو کر اسلام کو بچہ سمجھنا شروع کر دے. چوتھا جو مقصد ہے ہمارا اسلامیات کو پڑھانے کا وہ ہے کردار سازی. یقیناً کردار سازی ہی اسلام کا بنیادی نقطہ ہے. یعنی اسلام آیا ہی اخلاق بہتر کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہی اسی لیے کہ وہ آپ کو یہ بتا سکیں کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، یاد دہانی کرا سکیں، ڈرا سکیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے یہ چیز غلط ہے. تو اسلام کا مطالعہ کردار میں تبدیلی پیدا نہیں کر رہا تو ہم کہیں گے کہ یہ اسلامیات پڑھانے کا مقصد فوت ہو گیا. اسی لیے میں بار بار زور دیتا ہوں کہ استاد کو کلاس کے اندر انتہائی اخلاق کے ساتھ، انتہائی شفقت کے ساتھ اور انتہائی ہمدردی کے ساتھ بچوں کو پڑھانا چاہیے اور اسے خود اپنے طور پر اپنے اخلاق کو اور اپنے کردار کو مثال کے طور پر پیش کرنا چاہیے اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے. اس کی نشست و برخاست، جب وہ لوگوں کے ساتھ گزر رہا ہو تو سلام کرنا، ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرنا. ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہو گیا ہے، ہم صرف جاننے والوں کو سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن استاد اگر یہ رول پلے دکھائے بچوں کو کہ وہ سب کے ساتھ سلام کرتا ہے، سب کے ساتھ
ملنساری سے پیش آتا ہے، سب کے ساتھ ایثار و قربانی کا جذبہ رکھتا ہے۔ کلاس روم میں کچھ بچے غریب ہوتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طرح سے چوری چھپے مل کے ان سارے بچوں کے اندر اس غریب بچے کی مدد کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور وہ مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی۔ تو کلاس روم کے اندر مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرا کے اگر ٹیچر بچوں کے اندر کیریکٹر کو بلڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کہ اسلامیات پڑھانے کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ لیکن پتہ چلا کہ وہ کلاس میں پڑھا رہا تھا غیبت اور چلا گیا، اور اس کے جانے کے فوراً بعد بچے ٹیچر ہی کی برائی کر رہے ہیں پیچھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں نے غیبت پڑھا تو ہے لیکن غیبت کو سمجھا نہیں ہے اور غیبت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے مقاصد۔